مبارک ہو 12 ربیع اول کا مبارک دن آ گیا۔ یہ لفظ پڑھتے ہی 80,000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ فقیر بھی پڑھے تو ارب پتی بن جائے گا۔ 5 منٹ کا عمل ہے، کر لو، پھر نہ کہنا بتائے نہیں۔ آج 1500 کروڑ مانگو گے تو وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ 12 ربیع اول جمعے کے دن کا بہت ہی خاص وظیفہ، انتہائی مختصر اور طاقتور ترین وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ ربیع اول کا دولت حاصل کرنے کا بہت خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک فوری مدد فرما دیں گے، گھر چند ہی دن میں کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بے پناہ طاقت کا سر چشمہ ہے۔ جس گھر میں 12 ربیع اول جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر میں رزق، دولت، پیسہ بارش کی طرح برسے گا۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق جو بھی اس عمل کو کرے گا وہ انشاءاللہ ساری زندگی خوشحال رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو 12 ربیع اول جمعے کے دن کو یہ بہت ہی مستند اور مجرب وظیفہ کر لیجئے گا، کیونکہ جمعے کا دن بہت خاص دن ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی دنوں کی نسبت میری امت کے لیے عید کا دن ہے۔ تو جو شخص کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ کر لے۔ انشاءاللہ وہ شخص ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ رزق اور مال و دولت کو کشادہ کر دیتا ہے، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ رکھے گا۔ دنیا جہاں میں کوئی بھی شخص اس وظیفے کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سڑک کے اوپر کھڑا ہوا فقیر بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لے، بھیکاری سے بھیکاری اور غریب سے غریب بندہ بھی 12 ربیع اول جمعے کے دن کا یہ مجرب وظیفہ کر لے، بہت جلد اس کی قسمت بدل جائے گی۔ ربیع اول کا یہ خاص جمعے کا دن ہے، آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں۔ ناظرین کرام، ربیع اول کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت مجسم بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ 12 ربیع اول کی اہمیت اور فضیلت کو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی۔ تو یہ دن اور یہ مہینہ باقی تمام دنوں اور مہینوں سے بہت زیادہ افضل ہے۔ آج کا وظیفہ اس دن کا خاص وظیفہ ہے۔ 12 ربیع اول کو یہ وظیفہ پڑھ کر قسمت کے بند تالے کھلوائے جا سکتے ہیں۔ تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس کا اللہ تعالیٰ پر جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پہ بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام معاملات بخوبی حل کرتا ہے۔ جن کے پاس بالکل پیسہ نہیں، دولت نہیں، جن کی جیبوں میں گھر میں بالکل کچھ نہیں بچا، وہ لازمی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اور کچھ میرے ایسے بہن بھائی ہیں جو درمیانی طبقے کے ہیں، وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں پر ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام اٹک جاتے ہیں۔
کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارا اپنا بھی دل نہیں کرتا کہ ہم کوئی کام کریں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا یا آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو آپ کو نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں برکت نہیں ہے، جن کے پاس پیسے کی کمی ہے، وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اگر ایک فقیر بھکاری بندہ بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لے تو راتوں رات اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اس کی قسمت کے بند دروازے ایک دن میں، ایک رات میں بدل جاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول جمعے کا دن کا یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ غائبی دولت کے لیے جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائیں کہ ہمیں غائبی طریقے سے پیسہ مل جائے، غائبی طریقے سے ہماری زندگی میں دولت آنا شروع ہو جائے، تو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے 12 ربیع الاول جمعے کا دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں، تمام اپنی حاجتوں کے لیے، تمام اپنی پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ پر لاکھوں کروڑوں روپے کا قرض ہے، قرض دار آپ کو فون کرتے ہیں، آپ کے گھر کے چکر لگاتے ہیں اور آپ اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ قرض جو ہے وہ بڑی خراب چیز ہے۔ ایک دفعہ اگر انسان قرضوں میں ڈوب جاتا ہے تو پھر قرضوں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی لازمی پڑھیں۔ آپ جہاں کہیں دنیا میں موجود ہوں، 12 ربیع الاول جمعے کا دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن آپ اگر یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کے پڑھ لیتے ہو، اپنی زندگی کا یہ 1 منٹ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگا دیتے ہو تو آپ کی زندگی اگر نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا۔ میں آپ کو لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، جب کبھی جس کو یہ وظیفہ بتایا اس نے فوراً یہ وظیفہ پڑھا، اگر رات کو اس نے وظیفہ پڑھا تو صبح تک اس کے مسائل حل ہو گئے، اور اگر صبح کے وقت پڑھا تو رات تک اس کے مسئلے حل ہو گئے۔ اب میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے 12 ربیع الاول جمعے کے دن گھر میں بیٹھ کر یا دکان میں جہاں کہیں موجود ہو، صبح دوپہر شام کوئی بھی وقت ہو، 12 ربیع الاول جمعے کے دن کی پابندی ہے۔ جمعے کے دن سب سے پہلے جہاں کہیں موجود ہو، ناظرین کرام، آپ اس وظیفے کو 12 ربیع الاول جمعے کے دن لازمی کیجیے گا۔ آپ چاہیں تو اسے جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا چاہیں تو عصر کے بعد مغرب سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو تو اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3-4 وظائف ملا کے پورا ایک عمل بتاؤں گا، اور یہ عمل انتہائی آسان عمل ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی چاہے تو پڑھ سکتا ہے، بڑی آسانی سے پڑھ لو گے، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایک بات سمجھا کر جاؤں گا۔ 3 مرتبہ جب سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا، درود ابراہیمی پڑھ لو، چاہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو۔ 1 مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ لوگوں کو 1 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لو تو 1 مرتبہ ہی تیسرا کلمہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ جب تیسرا کلمہ آپ لوگ 1 مرتبہ پڑھ لو، اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 1 ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طرح آپ کو 2 مرتبہ میں نے پڑھ لیا، آپ کو یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ مطلب یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
آپ لوگوں کو یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آج کا جو عمل ہے اس کو بتانے میں مجھے 5 سے 10 منٹ لگ رہے ہیں، لیکن میرا یقین کریں آپ لوگ جب یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کا بالکل 1 منٹ سے اوپر نہیں لگنا۔ 1 منٹ میں آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اب آپ کو اس کے آگے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ پورا جو عمل میں بتاؤں گا یہ ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے، ایک ساتھ ایک وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ اور اب آگے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب 2 وظائف یا غنیو یا وہابو، ان دونوں وظائف کو آپ کو ملا کے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یا غنیو یا وہابو، ایک ہو گیا، دونوں کو ملا کے پڑھا تو 1 شمار ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ پڑھیں یا غنیو یا وہابو، یہ 2 ہو گیا۔ اسی طرح پھر تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو 21 مرتبہ یعنی 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ جب یہ وظیفہ پڑھ لو اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی پریشانیاں ہوں، جو بھی حاجتیں ہوں، ان کے لیے دعا مانگے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گر گرا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مسائل حل فرمائے، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کرے۔ جزاک اللہ۔